نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله العظيم۔ آج حضرت مولانا مفتی عبدالباسط صاحب مرحوم جو کہ گیانواپی مسجد کے سابق امام و خطیب تھے، ان کے صاحبزادے مولوی عبدالناصر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بطور تعزیت حاضری ہوئی، اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے حضرت مولانا جنید صاحب بنارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا، جو کہ حضرت مولانا اسحاق صاحب بنارسی کے صاحبزادے تھے اور حضرت مولانا مفتی عبدالباسط صاحب مرحوم کے بڑے بھائی تھے۔ بہت ہی علمی شخصیت اور جہاں دیدہ شخصیت کے وہ مالک تھے۔ انہوں نے دنیا کے بہت سارے ملکوں کا سفر بھی کیا تھا، بڑی بڑی شخصیات سے تعارف اور ان کی ملاقاتیں، ان سے روابط بھی تھے، اور علمی اور ادبی شخصیت ان کی تھی۔ ہندوستان کے اندر دو شہروں سے ان کا خاص تعلق رہا، ایک تو ان کی خاص سرزمین یہ سرزمین بنارس ہے، اور دوسری سرزمین جو ہے وہ مہاراشٹر، جہاں کاروباری اعتبار سے وہ مقیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ان کو نوازا اور تجارت میں بہت فروغ ہوا، ماشاءاللہ تجارت بہت اچھی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری زندگی علمی اعتبار سے کبھی کنارہ کشی نہیں اختیار کی، بلکہ علم سے وابستہ رہے، دینی اداروں سے وابستہ رہے، بہت سارے اداروں کے سرپرست اور صدر رہے، اور بہت بڑا ادارہ بمبئی کے اندر مدرسہ امدادیہ تا حیات اس کے صدر کی حیثیت سے آپ رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند، جو ہماری ہندوستان کی سب سے اہم تنظیم ہے، جو مختلف مواقع پر ایسی ثابت ہوتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو گود لے لیا کرتی ہے، جمعیت علماء کی وہی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے آپ صدر بھی رہے، اس کے علاوہ بہت ساری تنظیموں کے ذمہ دار اور رکنیت آپ سے متعلق رہی۔ آپ ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جو خاندان سرزمین بنارس کے اندر عرصے دراز سے ایک علمی وزن رکھتا ہے۔ اس خاندان میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، خود ان کے والد مکرم حضرت مولانا اسحاق صاحب اور ان کے دادا محترم حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب، یہ سب کے سب ماشاءاللہ علمی اعتبار سے بہت اپنا وزن رکھتے تھے۔ ان کے چچا حضرت مولانا عبدالسلام صاحب بہت ہی علمی وزن کے حامل لوگ تھے۔ ان حضرات کی تصنیفات، ان کی علمی خدمات اور ان کی تقریری خدمات سے پورا ملک واقف ہے۔ بنارس کی سرزمین پہ جب بھی میرا آنا ہوتا ہے یا بنارس کی سرزمین سے متعلق جب بھی میں کوئی معلومات اکٹھا کرتا ہوں یا کسی سلسلے میں کوئی گفتگو ہوتی ہے تو میرے ذہن و دماغ میں دو جگہیں ہیں، دو شخصیات ہیں اور دو مکان ہے
جس کا علمی وزن، جس کی علمی حیثیت میرے دل پر جاگزی ہے۔ ایک تو یہ ابراہیمی خاندان یعنی حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان، مفتی عبدالباطن صاحب زید مجدوم جو اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور مولانا جنید صاحب علیہ الرحمہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور دوسرا خاندان حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی زید مجدوم اور ان کے گھرانے کے لوگ، ان کے تعلق والے لوگ، اس لیے کہ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب زید مجدوم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ آج آپ کی ذات گرامی جو ہے عالمی اعتبار سے آپ کی ذات گرامی کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ بہرحال بنارس کا جب تصور آتا ہے تو یہ دو گھرانے میرے ذہن و دماغ میں فوراً آتے ہیں۔ ایک تو مفتی صاحب کا گھرانہ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کا گھرانہ، دوسرے حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب علیہ الرحمہ کا گھرانہ، کہ میں ان دونوں گھرانے کے بارے میں فارسی کا وہ مصرع ادا کرنا چاہتا ہوں کہ این خانہ ہمہ آفتاب است۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم کو علماء کی قدر کرنی چاہیے، اہل اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے گھر کے لوگوں کی اور قریب کے لوگوں کی اہمیت نہیں ان کے دل میں ہوا کرتی ہے، حالانکہ پورے عالم میں ان کا ڈنکا بجتا ہے۔ میں پورے بنارس کے لوگ اور اطراف و جوانب کے لوگ اور ملک کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے اکابرین کی قدر کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء امام الرسل ہیں، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جس کو دوام مل سکے، ہمیشگی مل سکے۔ اس لیے جانا ہے تو جانے سے پہلے وہاں جانے کی تیاری بھی کرنا چاہیے۔ ایک معمولی عقل کا انسان بھی جو معمولی سفر پہ جاتا ہے وہ تیاری کرتا ہے، تو ہم تو ایسے سفر پہ جائیں گے کہ اس کے بعد وہاں سے واپسی نہیں آئے ہوگی۔ اس لیے تیاری بھرپور ہونی چاہیے، اعمال خیر کا اضافہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال خیر کی طرف جب بھی نگاہ ڈالیں تو اس کو کم سمجھیں، مزید اضافے کی کوشش کیجیے، اور علماء کرام کے گھرانے سے، علماء کرام سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں علم داخل فرما دے گا، آپ کے گھروں میں علماء، اولیاء اللہ، بزرگان دین پیدا ہوں گے۔ خداوند تعالی حضرت مولانا جنید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس خاندان کے ہر فرد کے اندر وہ دینی حمیت جو اس خاندان کا ورثہ رہا ہے اللہ سب کے اندر پیدا فرمائے، اور رب العالمین جیسے آج تک اس خاندان کو مرجعیت عطا فرمایا ہے، خدا بندہ یہ مرجعیت تا قیامت باقی رکھے۔ ایسے ہی ہمارے مرشد گرامی حضرت اقدس مفتی ابوالقاسم صاحب زید مجدوم کو اللہ تبارک و تعالی عمر طویل عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، اور سرزمین بنارس کا جو آج پوری دنیا میں ان کے ذریعے سے نام روشن ہو رہا ہے، اللہ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ خدا بندہ میری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔